لگ یہ رہا ہے کہ بھارت جو ہے ہر معاملے پر پہل کاری کر رہا ہے اور جو بھی کہتے ہیں انیشیٹو کی لڑائی ان کے ہاتھ میں، ہماری طرف سے صرف رد عمل آ رہا ہے۔ ہم ان کے میجر سٹیز کے سٹاک ایکسچینج کو ٹارگٹ کیا ہے، ان کے شاپنگ مالز کو ٹارگٹ کیا ہے، ان کے اسکولوں کو ٹاپک کیا ہے، ان کے ہندو بگٹس جو ہیں ان کو ہم نے نشانے میں لایا ہے۔ ہم صرف اس کو مشکل سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر سے آوازیں اٹھ رہی تھی کہ بھارت نے کچھ نہیں کیا، ہم نے غلط کیا۔ کہ بھارت جو ہے ہر معاملے پر پہل کاری کر رہا ہے اور جو بھی کہتے ہیں انیشیٹو کی لڑائی ان کے ہاتھ میں، ہماری طرف سے صرف رد عمل آ رہا ہے کہ وہ بھی بڑا ریسٹرینٹ قسم کا آ رہا ہے۔ درست حکمت عملی ہے یہ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دووال نے بتایا تھا، یہ دووال نے ایک پبلک لیکچر پہ ہندوستان بیفور کمنگ ٹو پاور اس نے یہ کہا کہ کیا کریں گے وہ مودی اور وہ کیا کریں گے پاکستان کے ساتھ، اور یہی کہا اس نے کہا ہم پاکستانی کو استعمال کریں گے، ہم پراکسی فورسز استعمال کریں گے، ہم ان کے اندر گھس کے ان کو ماریں گے۔ تو میں ابھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں، کیا ہم ان کے میجر سٹیز کے سٹاک ایکسچینج کو ٹارگٹ کیا ہے، ان کے شاپنگ مالز کو ٹارگٹ کیا ہے، ان کے اسکولوں کو ٹاپک کیا ہے، ان کے ہندو بگٹس جو ہیں ان کو ہم نے نشانے میں لایا ہے، ان کے وی آئی پیز کو ہم نے نشانے میں لایا ہے؟ درست۔ کیا ہم نے کشمیریوں کو حق خریداریت کے لیے ہر قسم کی مدد، مٹیریل سپورٹ دیا ہے، دینے کے لیے تیار ہے، کہ بس ہم فولڈڈ ہینڈز پہ بس بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک منٹ میں آپ کا انٹینشن پتا ہو جانا چاہیے آپ کو۔ وہ کیسے پتا ہونا چاہیے آپ کو؟ دیکھیے یہ شاہ محمود قریشی اپنے جہاز میں بیٹھ کے، چھوٹی سی جہاز میں بیٹھ کے DGISPR کے ساتھ ورلڈ کیپٹلز جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ اور دوسری بات، جب ریاض جائے گا، OIC کے پاس جب جائے گا، ان کو کہے گا فارن منسٹرز کانفرنس کال کرو، یہ ہے ہمارا ثبوت، تم لوگوں نے مسلمانوں کا دیکھ بھال کرنا ہے، کیا تم واقعی دیکھ بھال کرنا چاہتے ہو مسلمانوں کو؟ اگر کرنا چاہتے ہو ریزولوشن پاس کرو۔ اور جب وہ کہیں گے نہیں، اس لیے سعودی تو اس کے ساتھ ہیں، سعودی اور UAE تو ان کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ ہیں، تو اس وقت کیا اناؤنس کرے گا وہ کہ ہم نکل رہے ہیں OIC سے؟ یہ ہے لٹمس ٹیسٹ۔ بالکل دیکھیں کہ ایکسٹریم میجرز جو ہوتے ہیں وہ ان کی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح کے جو اقدامات لیے جائیں۔ قمر چیمہ صاحب، جو آپ بات کر رہے تھے، جو سوال کے ریلیٹڈ، میرا خیال ہے کہ ہم جو انڈین پروپیگنڈا ہے جو وہ گلوبلی کرتے ہیں، اور ان کا جو انگلش سپیکنگ میڈیا وہ انٹرنیشنل کیپٹلز تک وہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، ہم صرف اس کو مشکل سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بھی صرف پرنٹ میڈیا ہمارے پاس ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے، انٹرنیشنل پرنٹ میڈیا۔ مثال کے طور پہ 4-5 سٹریمز ہیں جن کے اوپر عامر صاحب وہ ہٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ آرمی کنٹروورشل ہو جائے پاکستان میں، جتنی آرمی کنٹروورشل ہوگی، کیونکہ ان کو پتہ ہے دس از اے سینٹر آف دی گریوٹی، دہشت گردی کی جنگ انہوں نے جیتی، اکانومی کے حوالے سے یہ سپورٹ کر رہے ہیں، ملک میں جو معاملات کو بہتر کرنے میں ہمیشہ مدد کرتے ہیں، تو اس کو ہٹ کرو اور کنٹروورشل کرو۔ دوسرا وہ سمجھتے ہیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو جو ہے وہ کنٹروورشل کرو، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کنٹروورشل ہوتا ہے تو اتنی بڑی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے اور جو دہشت گردی کی جنگ جیتنے کے بعد جو پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی اور گروتھ ہونی ہے، وہ چاہتے ہیں اس کو روکو۔ جو ظفر ہلالی صاحب بات کر رہے تھے ڈبل ڈاکٹرین کی، تھوڑے دن پہلے ڈبل پھر بولا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ جہاں ہمیں خطرہ ہے ہمیں وہاں جا کے مارنا ہے۔ سو یہ نہیں خطرے کا انتظار نہیں کرنا کہ وہ ہمارے پاس آئیں، جہاں خطرہ۔ دوسری چیز، تیسری چیز عامر صاحب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سول انریسٹ ہو۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ایک تو وہ انہوں نے جو اس کو ریلیز کر دی، اور دوسرا ہم 1 سال انتظار کرتے رہے، ہم یہ کہتے رہے کہ جی مودی کی حکومت دوبارہ آئے گی تو ہم بات کریں گے، اور اس نے ہم نے 1 سال وہ بھی ضائع کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ عامر صاحب، بھارت ایک چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان جتنا اکنامکلی کمزور ہو چکا ہے، اور جو گلوبلی جو کیپٹلز میں یہ ایک بات چل پڑی ہوئی تھی کہ ہماری کمزوری کی اور ہمیں IMF جانا پڑتا ہے اور FATF میں، تو وہ سمجھتے ہیں پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا جو ہے یہ ان کو بیل آؤٹ پلان دینا ہے۔ سو اٹس بیٹر کہ بجائے ان کو بیل آؤٹ پلان دیں، ہم ان کو اسی مشکل میں ڈالی رکھیں اور ان کو انگیج کر کے رکھیں۔ سو میرا خیال ہے کہ ابھی تو پاکستان کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم نے ان سے بات کرنی ہے، ہمیں تھوڑا وقت لگانا چاہیے۔ جب ہم اکنامکلی بہتر ہوں گے، گلوبلی ہم جو ہے وہ دوبارہ بڑے کیپٹلز میں ہماری اس طرح ایکسیپٹنس ہوگی جس طرح ہم چاہ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے بھارت خود ہی ہمارے پاس آ جائے گا۔ اور جب ہم، جیسے جنرل صاحب کہہ رہے تھے اور ظفر ہلالی صاحب کہہ رہے تھے، جب بھارت کو ٹف ٹائم ہم دیں گے دوبارہ، تو وہ واپس اپنے ٹیبل پہ آ جائیں گے۔ سو ہمیں اس وقت چاہیے
کہ ہم شنگھائی کوآپریشن جو آرگنائزیشن ہے اس کی طرف جائیں, ہم آسیان کی طرف جائیں, جو بڑے بڑے گلوبل پلیٹ فارمز ہیں ہم ان کا حصہ بنیں اور اپنے آپ کو وہاں انگیج کریں. سو میں سمجھتا ہوں جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں جو عامر صاحب نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے, میں اس سارے سلوشن کو سمجھتا ہوں, ظفر حلالی صاحب نے تو مسلم ورلڈ کا ذکر کیا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر سی پیک جو ہے پاکستان چائنا کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے تو کیوں چین بولتا نہیں ہے, کیوں چین یہ نہیں کہتا کہ جی پاکستان نے یہ جو کہا ہے, یہ جو کراچی اسٹاک ایکسچینج میں حملہ ہوا جس کا وزیر اعظم نے بھی ذکر کیا اور کہا کہ تو چین کو بولنا چاہیے تاکہ P5 کیپٹل جو ہیں نہیں, لیکن قمر صاحب بات یہ کہ بالکل چین بھی بولے, لیکن پہلے پاکستان تو بولنا شروع کرے. ہم تو اپنے منہ میں زبان لے کر آئیں, اور جو ایک معذرت خواہانہ رویہ نظر آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کہ بھارتی حکمت عملی نظر آ رہی ہے, اس کے جو ہے وہ کس طرح سے عمل کرے یہ بھی نظر آ رہا ہے. اہداف کیا ہیں, الٹیمیٹ ٹارگٹ کیا ہے بھارت کا, کیا حاصل کرنا چاہتا ہے یا کیا بگاڑنا چاہتا ہے؟ جی دیکھیے عامر, مجھے تو کبھی کوئی شک نہیں رہا, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مجھے اس چیز میں شک نہیں رہا کہ بھارت پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. اور یہ آن ریکارڈ ہے جو ان کی کانگریس کی جو ہوئی تھی فورن, جو سو کالڈ جو بڑا ڈیموکریٹ تھا نہرو کے انڈر, اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ پاکستان ایک غیر فطری ریاست ہے, خدا نخواستہ ختم ہو جائے گی, نہیں ہوگی تو ختم کر دی جائے گی. اس کے بعد سے وہ لگاتار ان سازشوں میں لگا ہوا. جب ہمارا مشرقی بازو ہم سے علیحدہ ہوا تو ہمارے اندر سے آوازیں اٹھ رہی تھی کہ بھارت نے کچھ نہیں کیا, ہم نے غلطیاں کی ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی تو سمجھنا بھارت نے کیا کر رہا ہے. پھر جب 5 اگست کو ہوا, میں اس وقت سے شور مچا رہا ہوں کہ پاکستان کو خدا نخواستہ آگے تباہ کرنے کے لیے یہ دوسرا بڑا قدم اس نے اٹھایا ہے. اور اس نے اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ وہ گلگت بلتستان پہ بھی کلیم کر رہا ہے, اور جو ہمارا آزاد کشمیر اس پہ بھی کلیم کر رہا ہے. ہم تو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہو سکے ہم لوگ. میں تو حیران تھا اس دن جب پرائم منسٹر آئے ہیں نیشنل اسمبلی میں بات کرنے کے لیے, انہوں نے کہا جی کیا اس میں وار ڈکلیئر کر دوں میں, ہم لڑائی نہیں لڑ سکتے. اور بھائی امن کی خواہش آپ کو بھیک میں دے گا, امن آپ کو جھولی میں لا کے ڈال دے گا, بھائی آپ مانگنے بیٹھے ہو تو امن دے دیں گے آپ کو ہم. 22 کروڑ عوام کی اٹلی طاقت ہے یہ. اس کا پرائم منسٹر جب یہ بات کرتا ہے, ہاؤ کین یو ٹیک وار آف دا ٹیبل, اٹ از ناٹ پاسبل, اٹ از ناٹ ڈن. یہ تو انتہائی حماقت ہے کہ آپ جب وار کو کہتے نہیں لڑیں گے ہم کیا ان کے جا کے ملتے کریں گے, ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ پلیز ہمارے